دوستوں جان نثار کے اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سرفراز ٹاپ لیول کے حرامی بننے شروع کر دے گا. وہ اس طریقے سے کہ اب سرفراز کا نیا پلان یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دعا کو پٹانے کی کوشش کرے گا, دعا کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرے گا, دعا کے دل میں وہ جو اس کی محبت جو بہت ٹائم پہلے دفن ہو چکی ہے اسے پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ یہ کوشش کرے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے دعا کو پٹا کے اس کی ساری پراپرٹی حاصل کر لے اور دعا کو پھنسا کے نوشروان سے الگ کروا دے تاکہ دعا پھر سے کمزور ہو جائے, تاکہ دعا سرفراز کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور سرفراز کی اس طریقے سے عزت بھی بچ جائے. مگر وہ اپنے اس پلان میں کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ دعا اب سرفراز سے نفرت کرتی ہے, وہ بھی بہت زیادہ بے انتہا. مگر دعا اب مجبور ہے, وہ اپنی بہن کا گھر برباد ہونے نہیں دے سکتی. اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نوشروان جعفر سے کہہ رہا ہوگا میں نے جب بھی دعا سے کہا کہ تمہیں جس نے دھوکہ دیا, جسے تمہیں اس انجام تک پہنچایا, جس نے تمہارا یہ حال کیا تھا, میں اسے منطقی انجام تک پہنچاتا ہوں, تم مجھے بس اس کی شناخت اور اس کا نام بتا دو. ہمیشہ دعا نے مجھے منع کیا, وہ کہتی رہی کہ مجھے اپنی ماضی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا, میں اپنی ماضی میں واپسی نہیں جانا چاہتی اور میں اس کی ساری باتیں سچ سمجھتا رہا. اب جب ماضی اس کے سامنے خود چل کر سامنے آیا تو وہ مجھ سے غلط بیانی کر رہی ہے, اسے شرم نہیں آ رہی مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے. اور نوشروان یہ بھی کہے گا کہ ساری باتوں کا مقصد صاف ہے کہ دعا سرفراز کو بچا رہی تھی, وہ نہیں چاہتی کہ سرفراز کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے. نوشروان کو یہ یقین ہونے لگ جائے گا کہ اب بھی دعا کے دل میں سرفراز کے لیے جگہ ہے, وہ اب بھی سرفراز سے محبت کرتی ہے اور وہ نوشروان سے محبت کرنے کا ناٹک کرتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. دعا کے دل میں صرف اور صرف نوشروان ہے اور کسی کتے بلے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور دوسری طرف سنبل نے بھی کمین گیری شروع کر دی ہے. پہلے تو سنبل بہت زیادہ اچھی تھی, اس گھر کے اندر فضا کو سنبل اور اس کے ابو کا ہی سہارا تھا, جس وجہ سے فضا تھوڑا بہت سانس لے پاتی تھی, تھوڑا بہت جی لیتی تھی. مگر اب سنبل بھی حرامی بنے کر رہی ہے. جو بھی ہو ان دی اینڈ ہے تو وہ سرفراز کی بہن ہے. جس گھر کے اندر ماں حرامی ہو, جس گھر کے اندر ماں ایسی ہو, بیٹا ایسا ہو, تو بیٹی پہ بھی کچھ نہ کچھ اثر تو آئے گا. سنبل کو یہ لگنے لگ جائے گا کہ خضر اور فضا کا افیئر چل رہا ہے, جس وجہ سے خضر سنبل کو طلاق دینا چاہتا ہے. اس کو لگے گا کہ خضر کو اس سے زیادہ فضا پسند ہے, اسی وجہ سے وہ ہر ٹائم فضا کی تعریف کرتا رہتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. فضا بیچاری پریشان ہے کہ آخر اس کا رویہ میرے ساتھ اچانک سے ایسا کیوں تبدیل ہو گیا. ابھی تک تو یہ میری تعریفوں کی گن گاتی رہتی تھی. سنبل غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی ہے, وہ بھی صرف اور صرف اپنے بھائی کی کریٹ کی بھی غلط فہمیوں کی وجہ سے. حالانکہ سنبل کو اپنے شوہر اور اپنے بھابھی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی بھابھی کو بیچاری کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بیچاری تو فون بھی نہیں یوز کرتی, وہ صرف اور صرف خضر سے اچھے سے اس طریقے سے ملتی ہے کیونکہ وہ سنبل کا شوہر ہے, وہ اس وجہ سے اسے رسپیکٹ دیتی ہے. اور سنبل اور سرفراز وغیرہ سب اس بات کو غلط سمجھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ خضر اور فضا کو کوئی افیئر چل رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کشمالہ بھی فل سرگرم ہو جائے گی. کشمالہ فل پیک پہ اپنی کوششیں کر دے گی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکال دے. اور کشمالہ کے بارے میں آپ کو حوالے کے لیے بتا دیں کہ کشمالہ نے ہی نوشروان کے بڑے بھائی زرار کو مروایا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کشمالہ پہلے نوشروان سے محبت کرتی تھی, مگر گھر میں بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوتی اور کشمالہ نے اپنی محبت کا اظہار کسی سے نہیں کیا تھا, اس لیے کشمالہ کی شادی زبردستی زرار سے کر دی گئی. حالانکہ کشمالہ کے دل میں نوشروان وہ کئی سال نوشروان کی محبت میں جلتی رہی, مگر ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ زرار کو مروا دے تو اماں صحیح اور بابا صحیح بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے اس کی شادی نوشروان سے کروا دیں گے اور وہ اس طریقے سے نوشروان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. وہ یہی کرتی ہے, جیسے اس نے دعا پہ جان لیوا اٹیک کروایا تھا, اسی طریقے سے وہ زرار پہ بھی جان لیوا اٹیک کروا دیتی ہے اور زرار اس اٹیک میں مر جاتا ہے. سب کو لگتا ہے کہ بابا صحیح کے دشمنوں نے زرار کو مروایا, مگر حقیقت تو یہ ہے کہ کشمالہ نے ہی زرار کو مروایا تھا صرف اور صرف نوشروان کو حاصل کرنے کے لیے. مگر اس کی یہ ساری چالاکیاں, یہ سارا خون رائگا گیا, اس نے ایک جان بھی لے لی مگر وہ پھر بھی نوشروان کو حاصل نہ کر سکی, کیونکہ نوشروان کے دل میں تو فرح تھی اور وہ کشمالہ کو تو ہمیشہ سے اپنی بھابھی کی نظروں سے دیکھتا رہا, اسی وجہ سے وہ کبھی کشمالہ کو ایکسپٹ نہیں کر سکا. اور پھر جب دعا نوشروان کی زندگی میں آئی تو کشمالہ کی تو تن بدن میں آگ لگ گئی کہ میں نے جس شخص کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لے لی اور یہ معمولی سی لڑکی آگے کس طریقے سے نوشروان کو حاصل کر سکتی. کشمالہ نے دعا کو مروانے کی بھی کوشش کی, بہت سی سازشیں کی, وہ ساری سازشوں میں ناکام ہوئی. تو دوستوں اب یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ تقریباً 60 ایپیسوڈ تک تو جائے گا, کیونکہ ابھی کشمالہ کا سین بھی فارغ ہونا باقی ہے اور ابھی نوشروان اور دعا کو سرفراز کا بھی گیم بجانا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو دعا اور نوشروان کے حق میں بہتر ہو. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کوئی بھی رائے ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں. پھر ملاقات ہوگی اپنی اگلی کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائے.